أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَإِذْ أَخَذَ اللہ، جب لیا اللہ جل شانہ نے میثاق، پختہ وعدہ، النبیین انبیاء سے، لما یقیناً ما وہ، آتیتکم جو میں دوں آپ کو، من کتابوں میں سے، و حکمت اور دانائی میں سے۔ یہاں حکمت سے مراد نبوت اور رسالت ہے۔ میں آپ کو کتاب سے سرفراز کر دوں یا نبوت اور رسالت دے دوں۔ ثم جاءکم پھر آئے آپ کے پاس رسول پیغمبر محمد مصطفیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس حال میں کہ مصدق وہ تصدیق کرنے والا ہے، لما ان کتابوں کا، معکم جو آپ کے پاس ہے، تورات، انجیل، زبور، ان کا بھی وہ تصدیق کرتا ہے۔ تو اے پیغمبر ہو، اے رسول، لتؤمنن یقیناً، تؤمنن آپ ایمان لائیں گے، بھی اس نبی یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وَلَتَنْصُرُنَّهُ اور یقیناً آپ مدد کریں گے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ لام تاکید بانونی تاکید ثقیلہ سے مؤکد کی ہے، وَلَتَنْصُرُنَّهُ خامخواہ یقیناً آپ ان کی نصرت بھی فرمائیں گے، اس کے ساتھ امداد بھی کریں گے۔ قال فرمایا اللہ جل شانہ نے، اقررتم اے پیغمبر، اے رسول، اقررتم آیا آپ نے اقرار کیا اس بات پر جو میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے، آپ اس کا اقرار کرتے ہیں۔ وَأَخَذْتُمْ اور تم نے قبول کیا، وَأَخَذْتُمْ تم نے لیا اور قبول کیا، عَلَى ذَلِكَ اس بات پر، اسری میرا وعدہ، اسر بمعنی وعدہ، اسر بمعنی بوجھ آتا ہے، بوجھ، تو وعدہ بھی جس سے وعدہ لیا گیا ہو ایک قسم کا بوجھ ہوتا ہے اس پر، تو اسری یہاں میرا عہد، میرا وعدہ۔ قال اللہ جل شانہ نے فرمایا ان پیغمبروں اور رسولوں کو، اقررتم آیا آپ نے اقرار کیا، واخذتم اور آپ نے لیا، قبول کیا، علی ذالکم اس بات پر کہ آخری نبی پر آپ ایمان لائیں گے، ان پر اور ان کی جو ہے امداد اور تعاون کریں گے، علی ذالکم تو اس بات پر، اسری میرا وعدہ آپ نے لیا، قبول کیا۔ قالوا تو انہوں نے کہا، یعنی انبیاء اور رسولوں نے کہا، اقررنا ہم نے اقرار کیا، یقیناً محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے اور ان سے تعاون کریں گے اگر وہ ہمارے زمانے میں مبعوث ہوئے۔ قال فرمایا اللہ جل شانہ نے، فاشہدوا پس گواہ رہو، اے پیغمبرو، اے رسولو، فاشہدوا آپ گواہ رہو، اس بات پر آپ گواہ رہیں کہ میں نے آپ سے وعدہ لیا تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے۔ وَأَنَا اور میں، معکم آپ کے ساتھ، من الشاہدین میں بھی شاہدین میں سے ہوں، گواہوں میں سے ہوں۔ تو شاہدین جمع ہے، شاہد کی، شاہد بمعنی گواہ، تو یہاں فرماتے ہیں کہ میں خود بھی گواہوں میں سے ہوں، میں بھی گواہ ہوں اس بات کا کہ آپ نے میرا وعدہ قبول کیا تھا۔ تفسیری بغوی میں فرماتے ہیں، تفسیری بغوی میں امام بغوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں
کہ عالم الس میں یہ وعدہ لیا تھا اللہ جل شانہ نے تمام انبیاء اور پیغمبروں سے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے آپ۔ عالم الس کا واقعہ میں نے آپ کو تفصیلاً بیان کیا ہے بار بار۔ تو یہاں یہ بھی فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس جو تشریف فرماتے ہیں کہ ہر پیغمبر سے اللہ جل شانہ، ہر رسول سے اللہ جل شانہ وعدہ لیتا تھا کہ آپ کے بعد جو نبی پیغمبر آئیں گے اس پر آپ ایمان لائیں گے اور اس کی مدد اور تعاون کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے جو ہے تفسیر جو کی ہے اس کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ وعدہ جو تھا خاص تھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کے زمانے میں مبعوث ہوئے تو آپ ان پر ایمان لائیں گے۔ یہاں فرماتے ہیں لَتُؤْمِنُنَّ، یقیناً آپ ایمان لائیں گے بھی اس محمد مصطفیٰ پر، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور خواہ مخواہ آپ نصرت فرمائیں گے۔ تو یہ وعدہ لیا تھا، اور اس وعدے کا تذکرہ جو ہے ہر نبی ہر پیغمبر نے اپنے امت کے ساتھ کیا تھا کہ آخری نبی محمد مصطفیٰ بالفرض آئیں گے آپ کے زمانے میں، اگر بالفرض آپ کے زمانے میں تشریف لے آئے، مبعوث ہو گئے اللہ جل شانہ کی طرف سے، تو آپ اس پر ایمان لائیں گے اور اس کی مدد کا اور تعاون کریں گے۔ فمن تولا، اور جو انسان منہ موڑ لے، بعد ذالک، اس کے بعد، اس وعدے کے بعد جو انسان منہ موڑ لے، ایمان نہ لائے محمد مصطفیٰ پر اور اس کی مدد نہ کرے، فاولئک، پس وہ لوگ، ہم یقیناً وہی لوگ، الفاسقون، وہ نافرمان ہیں۔ تو جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ تمام انبیاء سے یہ عہد لیا تھا اور تمام انبیاء نے اپنی امتوں سے یہ عہد لیا تھا، تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ عیسائیوں، یہودیوں، آپ نے عیسیٰ علیہ السلام نے آپ سے، اور یہودیوں آپ سے موسیٰ علیہ السلام نے یہ وعدہ لیا تھا آخری نبی محمد مصطفیٰ وہ مبعوث ہوں گے تو اس پر ایمان لائیں گے اور اس کی نصرت و حمایت فرمائیں گے۔ تو آپ کیوں ایمان نہیں لاتے، ان کی نصرت کیوں نہیں کرتے؟ افغیر دین اللہ، آیا سوا اللہ جل شانہ کے دین کے؟ افغیر، کیا؟ استفہام کے لیے حمزہ استفہام، افغیر، کیا علاوہ، دین اللہ، اللہ جل شانہ کے دین کے، یبغون، وہ ڈھونڈتے ہیں، یبغون، یہ عیسائی ہیں، یہ جو یہودی ہیں، تو یہ یہودی اور عیسائی ڈھونڈتے ہیں دین کے علاوہ، اللہ جل شانہ کے دین کے علاوہ کوئی دوسری جو ہے دین ڈھونڈتے ہیں۔ وَلَهُ، اور اللہ جل شانہ کے لیے، اسلم، فرمان بردار ہے، من، وہ، فی السماوات، جو آسمانوں میں ہے، والارض، اور جو زمینوں میں ہے، طوعاً، خوشی کے ساتھ، وکرہاً، ناخوشی کے ساتھ، وإلیہ، اس کی طرف، یرجعون، تمام مخلوقات لوٹائے جائیں گے، تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، پہلے فرمایا تمام انبیاء اور رسولوں سے اللہ جل شانہ نے عہد لیا تھا کہ آپ آخری نبی پر ایمان لائیں گے، اور تمام انبیاء نے، تمام رسولوں نے اپنی امتوں سے جو ہے وعدہ لیا تھا کہ آپ آخری نبی پر ایمان لائیں گے۔ تو اب یہ عیسائی جو ہے اللہ جل شانہ کے دین کے علاوہ، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو گئے ہیں، اللہ جل شانہ نے ان کو دینی اسلام دیا ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اپنے وعدے کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے، جو کہ اللہ جل شانہ کی دین ہے۔ افغیر دین اللہ، آیا علاوہ اللہ جل شانہ کے دین کے، یبعون، یہ طلب کرتے ہیں، یبعون، ڈھونڈتے ہیں، طلب کرتے ہیں، تلاش کرتے ہیں۔ اس کے شان نزول میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ نجران کے عیسائی اور یہودی آپس میں مناظرہ کیا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دونوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم دینی ابراہیمی پر ہے۔ اسی طرح عیسائیوں نے بھی دعویٰ کیا کہ ہم جو ہے ابراہیمی دین پر ہیں، اور ابراہیمی دین جو ہے ہمارے موسوی دین اس کے مطابق تھا۔ عیسائیوں نے دعویٰ کیا کہ ابراہیمی جو دین ہے وہ عیسوی جو دین ہے اس کے مطابق تھا۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں فغیر دین اللہ یبغون، آیا اللہ جل شانہ کے دین کے علاوہ یبغون، یہ طلب اور تلاش کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ کا جو دین ہے وہ دین اسلام ہے، جس طرح تمام انبیاء سے اللہ جل شانہ نے وعدہ لیا تھا، عہد لیا تھا۔ اور اللہ جل شانہ فرماتے ہیں آپ کی ضرورت نہیں اے عیسائیوں یہودیوں، آپ کی عبادت کی ضرورت نہیں اللہ جل شانہ کہ آپ کی عبادت کی وجہ سے اللہ جل شانہ کی بادشاہت میں کوئی زیادتی نہیں آتی۔ اللہ جل شانہ بہت بڑے جو ہیں بادشاہ ہے، وَلَهُ، اور اس اللہ جل شانہ کے لیے اسلم، وہ تسلیم ہوئے ہیں، فرمان بردار ہوئے ہیں، من وہ فی السماوات جو آسمانوں میں ہے، والارض جو زمینوں میں ہے، طوعاً خوشی کے ساتھ۔ آپ دیکھتے ہیں تمام جو ہے فرشتے ہیں جو فلکیات اجرام فلکیہ اللہ جل شانہ کے مطیع ہیں، اطاعت کرتے ہیں طوعاً خوشی کے ساتھ، وکرہن، اور ناخوشی کے ساتھ۔ مثلا آپ دیکھیں انسان ہیں، جنات ہیں، وہ اللہ جل شانہ کے جو تقدیر اللہ جل شانہ نے لکھی ہے تمام مخلوقات کے لیے، ان کا دل چاہتا بھی نہیں کہ تقدیر کے مطابق فیصلہ ہو، پھر بھی وہ تقدیر کے مطابق ان سے وہ معاملہ کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر انسان کے رزق کے بارے میں، اس کے عمر کے بارے میں، اولاد کے بارے میں، یا تمام سہولیات اور ضروریات کے مطابق کے بارے میں تمام ضروریات کے بارے میں لوح محفوظ میں لکھا گیا ہے۔ تو اللہ جل شانہ کے وہ بھی تابعدار ہیں ان طبعی امور میں، تو کوئی بھی یہ نہیں کر سکتا کہ میری زندگی ہو وہ زیادہ ہو، اللہ جل شانہ نے جو لکھی ہے عمر اس سے زیادہ ہو، یا رزق جو ہے اللہ جل شانہ نے جو رزق لکھی ہے اس سے زیادہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ کرہن، ناخوشی میں بھی ناخوشی، جو معاملات اس سے مخلوق ناخوش ہے تو اس معاملات میں بھی وہ اطاعت کرتے ہیں اللہ جل شانہ کے حکم کی۔ تو وہ میں نے آپ کو بتایا عمر پوری ہو جائے تو وہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، وَإِلَيْهِ، اور اسی اللہ جل شانہ کی طرف یرجعون، تمام کی رجوع ہے، واپسی ہے، وَإِلَيْهِ، اور اس کی طرف یرجعون، وہ لوٹائے جائیں گے، تمام مخلوق جو ہے وہ لوٹائی جائے گی۔ قل کہہ دیجیے آمنا، ہم نے ایمان لایا باللہ، اللہ جل شانہ پر، وما، اور اس کتاب پر، انزل علینا، جو نازل کی گئی ہے علینا، ہم پر، وما، اور ان کتاب پر، ان صحیفوں پر، انزل علی ابراہیم، جو نازل کی گئی ہے ابراہیم علیہ السلام پر، و اسماعیل علیہ السلام پر، و اسحاق علیہ السلام پر، و یعقوب علیہ السلام پر، ولا اسبات، میں نے آپ کو بتایا تھا اسبات سبتن کی جمع، سبت معنی پوتا یا پوتی، تو ولا اسبات جو ان کی اولاد ہے، تو ان کی جو اولاد پر اللہ جل شانہ نے صحائف یا کتاب نازل کیے ہیں ان پر بھی ہم انہیں ایمان لایا ہے۔ وما، اور اس کتاب پر، اوتیا موسیٰ، جو دی گئی ہے موسیٰ علیہ السلام کو، وعیسیٰ علیہ السلام کو، والنبیون، اور تمام انبیاء کو اللہ جل شانہ نے جو دی تھی، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے جو ان کو ملی تھی ان پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ قل کہہ دیجیے آمنا باللہ، ہم نے ایمان لایا ہے اللہ پر، وما انزلہ، اور جو نازل کی، وما انزلہ، جو نازل کی گئی ہے علینا، ہم پر، اللہ جل شانہ کی طرف سے اس کتاب پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں، وما، اور اس پر، انزلہ، جو نازل کی گئی ہے علی ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، و یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام، والاسباط، اور ان کے جو اولاد ہے، پوتے پوتیاں ہیں، ان پر جو پوتے ہیں نا،
یعنی میں نے آپ کو بتایا اسبات صبتن کی جمع صبت معنی پوتا، تو یہاں مراد کیا ہے؟ اولاد. تو ان کے اولاد پر جو اللہ جل شانہ نے شریعت نازل کی اس پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں. جو کتابیں صحائف نازل کی ان کتابوں اور صحائف پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں. وما، اور اس کتاب پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں اوتیا جو دی گئی تھی موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، والنبیون اور انبیاء کو، من ربہم ان کی رب کی طرف سے جو کتابیں دی گئی تھیں، جو شرائع دی گئے تھے، ان شرائع اور کتابوں پر ہم ایمان لاتے ہیں. لا نفرق بین احد، ہم فرق نہیں کرتے بین احد مابین ایک منہم ان انبیاء میں سے. جو انبیاء ہے 1,24,000 کم و بیش، اس میں ہم فرق نہیں کرتے بین احد کسی ایک کے بارے میں. وَنَحْنُ لَهُ، اور ہم ہیں اسی اللہ جل شانہ کے مسلمون فرمان بردار. تو یہاں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں لا نفرق بین احد. تو مسلمان مومن کا قول کیا بیان کرتے ہیں؟ لا نفرق. تو مومن جو ہے تو اس کا قول یہ ہے، اس کی بات یہ کہ لا نفرق، ہم فرق نہیں کرتے ان انبیاء میں سے، بین احد کسی ایک پر، منہم ان انبیاء میں سے، ایک انبیاء میں سے بھی کسی ایک نبی کی تردید ہم نہیں کرتے، جس طرح عیسائی کرتے ہیں، جس طرح یہودی کرتے ہیں. تو ہم تمام انبیاء کو مانتے ہیں، یعنی کسی کو سچا اور کسی کو جھوٹا نہیں کہتے ہیں. تمام انبیاء پر ہم ایمان لاتے ہیں کہ اللہ جل شانہ کی طرف سے ہیں، اور اللہ جل شانہ